بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو ایسا انتقام لیں گے جس کا کسی کو اندازہ نہیں۔ میں بلاول سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ میاں صاحب نے ہمیشہ ماضی میں اخبارات پہ کریک ڈاؤن کیا، سپریم کورٹ پہ حملہ کیا۔ کوئی صحافی اگر ان کے خلاف لکھتا تھا تو صحافیوں کی برادری میں اس کا مذاق اڑایا جاتا، قلمی کارندے اس پہ چھوڑ دیے جاتے۔ میاں صاحب نے جمائمہ پہ مقدمہ بنایا، عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دیا۔ بعد ازاں مولانا فضل الرحمان اسی بات پہ پکے ہو گئے۔ اس بات سے عمران خان کی جان کو خطرہ لاحق ہوا۔ خواجہ سعد رفیق اینڈ کو سے 30 اپریل 2022 کو پریس کانفرنس کرائی کہ عمران خان ابو جہل ہے، عمران خان ایک فتنہ ہے، گستاخی رسول کا الزام لگایا، بینظیر بھٹو کی گندی تصاویر پھینکوائیں، عورت ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف مغالطات کی، حوصلہ افزائی کی۔ لیکن اب یہ جو میں ہے یہ دو آدشاہ ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ڈٹ کر یہ کام کر رہی ہے۔ اعظم سواتی کی ننگی ویڈیو ان کی بیگم کے ساتھ بنائی گئی، شہباز گل پہ جنسی تشدد ہوا، اور بہت شواہد ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کے خلاف جنسی کارڈ کھیلا گیا۔ عمران خان کی جنسی گفتگو ایک خاتون سے ٹیپ اور نشر کی گئی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز بہت اتراتی تھیں کہ ان کے پاس اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے لوگوں کی نازیبا ویڈیوز موجود ہیں۔ تو مریم نواز کے نواز شریف کے ساتھ ہونے کی وجہ سے انتقام کی یہ جو میں ہے یہ سہ آدشاہ ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں سیاسی انتقام لیا گیا۔ عمران خان نے تو اس کا 1% بھی سیاسی انتقام نہیں لیا جو اس وقت ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آنے والا وقت ان لوگوں کے لیے بہت کڑا ہے۔ شریف خاندان اور اسٹیبلشمنٹ جن کے خلاف ہیں یا جو خاموش نہیں ہو رہے۔ بلاول نے کہا پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی وجہ سے ان کے برے دن ختم ہونے والے ہیں، حالانکہ ابھی تو آغاز ہے۔ ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ بلاول نے کہا کہ زرداری نے کسی کو سیاسی بنیادوں پر قید نہیں کیا۔ یہ بات ان کی درست ہے، یہ شاید زرداری صاحب کی واحد خوبی ہے۔ بلاول بار بار یہ بات کرتا ہے کہ پرانے سیاستدان نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں، پرانوں میں حالانکہ صدر زرداری بھی شامل ہے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ بلاول تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا خواب دیکھ رہا ہے وزیر اعظم بننے کے بعد۔ کہا کہ اگر وزیر اعظم بناتے ہو مجھے تو کسی سے انتقام نہیں لوں گا۔ سیاستدان آپس میں لڑتے رہے، لڑائی نہ چھوڑی تو پاکستان دشمن قوتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ حالانکہ رجیم چینج میں پیپلز پارٹی نے تو اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ نہ ہو سکتا۔ بلاول نے نواز شریف کو تیسری چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا تانا دیا اور کہا کہ آج تک آپ نے کیا کیا، کیا روزگار دیا۔ لبے لباب یہ تھا کہ بلاول کو اب تک آزمایا نہیں گیا، میاں صاحب سمیت باقی کئی بار آزمائے گئے۔ کہا میں روزگار دوں گا، مفت علاج دوں گا، نوجوانوں کو یوتھ کارڈ دوں گا، 30 لاکھ گھر بناؤں گا، تمام کچی آبادیوں کو ریگولائز کر کے مالکانہ حقوق دوں گا۔ حالانکہ اب تک سندھ میں پیپلز پارٹی نے صرف ملک ریاض کو مالکانہ حقوق دیے ہیں جو زرداری صاحب کی جیب گرم رکھتے ہیں۔ بلاول کے یہ تمام دعوے اس وقت ٹھس ہو جاتے ہیں جب آپ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کا جائزہ لیں، لاڑکانہ ہی کو دیکھ لیں جہاں زرداری خاندان کے اپنے مزاروں کی زندگی جانوروں کی سی ہے۔ کہا نواز شریف کے دل میں نفرت ہے، بغض ہے اور انتقام ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ پچھلے 1.5 سال میں ہم نے اسی نواز شریف کا پورا ساتھ دیا۔ کہا میاں صاحب اپنا ذاتی انتقام لیتے ہوئے ملک، عوام اور معیشت کو نقصان پہنچائیں گے۔ بلاول کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ کہا مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے، یعنی عمران خان کا پتہ صاف ہو چکا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ بلے کو میدان سے نکالنے میں پیپلز پارٹی نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ شاہ زیب خانزادہ نے آج اپنے پروگرام میں یہ بیانیہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جسٹس بندیال اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے درمیان ایک گھناؤنا گٹھ جوڑ قائم تھا۔ حالانکہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جب قاسم سوری نے مسترد کی تو سپریم کورٹ نے رات کو ہنگامی سماعت کے بعد قاسم سوری کا یہ اقدام کالعدم کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسا موقف ہے۔ ہمارا ملک دہشت گردی کے جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں کمال یہ ہے کہ 1 ماہ سے یہ ملک بغیر کسی وزیر داخلہ کے چل رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف سے انتقام لینے میں مگن ہے۔ نگران وزیر اعظم ہی وزیر داخلہ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو ہے۔ امریکہ نے غزہ میں علاقائی تبدیلیوں اور بفر زون بنانے کی اسرائیلی تجویز کی مخالفت کر دی ہے۔ غزہ میں ایک دن میں 21 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کی چیخیں آسمان تک سنائی دے رہی ہیں۔ وہ اپنا ایک فوجی مرنے کو بھی عظیم نقصان سمجھتے ہیں کیونکہ وہ خود کو چوزن ون قرار دیتے ہیں۔
سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا ہے کہ پہلے یہ پلان تھا کہ سب کچھ باؤجی یعنی نواز شریف کو سونپ دیا جائے، لیکن اب جہانگیر ترین کی پارٹی اور پیپلز پارٹی کو بھی حصہ دینے کا پلان ہے اور آزاد امیدوار سب سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں قومی اسمبلی کے 1088 آزاد امیدوار میدان میں تھے، آج 3248 آزاد امیدوار ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی اہداف بار بار بدل رہے ہیں، ہر طرف کنفیوژن ہے۔ وڑائچ صاحب نے کہا کہ انجینئر جتنا بھی اچھا ہو اس سے مریض کا آپریشن نہیں کروایا جا سکتا، تو پھر غیر جماعتی قسم کے الیکشن کرا کے سیاستدانوں کے ہاتھ سے سیاست نکال کر ہم کون سا تیر مار لیں گے؟ وڑائچ صاحب نے کہا کہ سیاست کمزور ہوگی تو ملک کی سول سوسائٹی اور ریاست بالآخر کمزور ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست پہلے ہی جتنا کنٹرول کر رہی ہے اس سے مزید کنٹرول بڑھائے گی تو پیچھے کیا بچے گا؟ وڑائچ صاحب نے فرمایا سیاست کو کنٹرول کرنے کا خیال ہی سرے سے غلط، غیر آئینی، غیر جمہوری اور سب سے بڑھ کر ریاست کے وجود کے لیے خطرناک ہے۔ امریکہ میں سابق صدر ٹرمپ اپنی سیاسی زندگی کے اتار چڑھاؤ سے گزر رہے ہیں، لیکن نیو ہیمپشائر پرائمری بھی انہوں نے جیت لی ہے اور سر فہرست ریپبلکن صدارتی امیدوار بن گئے ہیں۔ 9 نومبر کو ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن سے ان کا مقابلہ یقینی ہو جائے گا، جو کہ عمر رسیدہ ہو چکے، جبکہ ان کے خلاف عدالتوں کے فیصلے بھی آ چکے ہیں ٹرمپ صاحب کے خلاف، لیکن جس طرح پاکستان میں عمران خان کو سیاست سے نکالا بلکہ زندگی کو ان پر تنگ کیا گیا، ویسا امریکہ میں کوئی تصور نہیں۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران نواز شریف کی مقبولیت میں بے تحاشا اضافہ ہوا، جبکہ عمران خان کی مقبولیت کم ہو گئی۔ 6 ماہ کے دوران نواز شریف کی مقبولیت میں 36% اضافہ ہوا۔ بلومبرگ نے یہ نہیں بتایا کہ ان 6 ماہ میں نواز شریف نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا جس سے یہ معجزہ برپا ہوا، سوائے اپنے کیسز معاف کروانے کے۔ سیاسی مخالفین کے مقابلے میں نواز شریف نے بہتر کارکردگی دکھائی، یہ بلومبرگ کہتا ہے۔ بلومبرگ سے گزارش یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں اتنی مہنگائی ہوئی جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ نواز شریف مقبول ہیں تو عمران خان کو گرفتار اور بلے پہ پابندی کیوں لگانا پڑی؟ کیا نواز شریف عمران خان کے ساتھ پیدل ملک کے کسی بازار میں نکل سکتے ہیں؟ نواز شریف کا امیج اس طرح کی رپورٹ سے بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گدھے کو گھوڑا تسلیم کر لیا جائے۔ میڈیا ہمیں بتا رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز عوام میں نکل آئے ہیں اور جگہ جگہ ان کا استقبال ہو رہا ہے، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہیں، دونوں رہنما گاڑی سے نکل کر کارکنوں کے نعروں کا جواب دے رہے ہیں۔ قصور پورہ میں ایک کارکن نے مریم نواز اور نواز شریف کو نمک پارے اور سموسے بھی پیش کیے۔ اس شاندار رپورٹنگ پر میں میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وفاقی کابینہ نے الیکشن میں فوج اور رینجرز کو لگانے کی منظوری دے دی۔ سوشل میڈیا پہ اس قسم کی پوسٹ ہو رہی ہیں کہ ماضی میں سمجھا جاتا تھا کہ فوج لگائیں گے تو دھاندلی رکے گی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فوج تحریک انصاف کے خلاف ایک فریق بن چکی ہے۔ انتخابات کا کچھ بچا ہی نہیں، صرف ایک خانہ پوری ہے۔ سائفر کیس میں سابق سفیر اسد مجید نے عدالت میں بیان ریکارڈ کرایا۔ ان کا کہنا ہے کہ سائفر میں سازش اور تھریٹ کا ذکر نہیں تھا۔ سائفر کو سازش قرار دینے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے۔ سابق سفیر کو پھر یہ بھی بتانا چاہیے کہ 25 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جنرل باجوہ سمیت شرکاء نے کس امریکی مداخلت کے جواب میں امریکہ سے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسد مجید بھی ایک انسان ہے، ظاہر ہے کہ انہیں اور ان کے خاندان کو بھی اسی ملک میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ وہ کیوں اپنے اوپر اس طرح کے درجنوں مقدموں کا خطرہ مول لیں گے جس طرح کے 200 مقدمے عمران خان پہ قائم ہیں؟